ہم غدیری ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ عزیزان ایمان، میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایام باسعادت غدیر کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یقیناً غدیر ہماری پہچان ہے، ہماری آن ہے، ہماری بان ہے، ہماری شان ہے اور ہمارے لیے عزت و افتخار کا سبب ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غدیر کے تئیں جو ہماری ذمہ داری تھی، اس ذمہ داری کو ہم نے پورا نہیں کیا، اور غدیر کو جس طرح سے پہچانوانا اور جس طرح سے غدیر پر اور اس کی بنیادوں کو واضح کر کے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، اس طرح کا ثبوت ہم نے پیش نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج بھی غدیر غریب ہے۔ آج بھی غدیر سے متعلق ہماری کم فہمی اور ہماری کم دانستگی اور اسی طرح سے غدیر کے تئیں ہماری کوتاہیاں بالکل واضح ہیں کہ جس طرح سے سماج اور معاشرے میں غدیری نظام کو ہونا چاہیے تھا، ویسا غدیری نظام آج ہمارے درمیان میں پھر بھی کسی حد تک آج کے دور میں حکومت اسلامیہ کے بعد کچھ رمق اور کچھ اس نظام کی خوبیاں اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ لیکن آغاز غدیر سے لے کر اب تک مسلمانوں کی کوتاہی اور مسلمانوں کا جو ظلم کہہ سکتے ہیں جو غدیر پر ہوا ہے، امیر المومنین کو بعد رسول خلافت جو ان کا حق تھا اس سے محروم کیا جانا، خود مسلمانوں کی بدبختی اور مسلمانوں کے گویا زوال کی داستان کا آغاز ہے۔ غدیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا تھا، در حقیقت انتصاب امیر المومنین خود رسول اللہ کی اپنی مرضی نہیں، بلکہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے تحت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم پروردگار تھا جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا، یعنی حکم پروردگار پورا نہیں کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گویا کسی بھی پیغام کو نہیں پہنچایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس پیغام کو نہیں، بلکہ اس پیغام کے نہ پہنچانے سے آپ نے گویا تبلیغ رسالت ہی کو انجام نہیں دیا۔ نہ نماز کا حکم پہنچایا، نہ روزے کا حکم پہنچایا، نہ حج و زکوٰۃ کا اور نہ جہاد کا، یعنی جو کچھ بھی آپ نے تبلیغ کی وہ پیغام کے پہنچانے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا، کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے۔ کیونکہ اگر حکم زکوٰۃ دے دیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر اس پیغام کے پہنچائے جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نماز کا حکم پہنچا دیا جائے، حج کے احکام پہنچا دیے جائیں، لیکن اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر ان احکامات کے پہنچائے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ابلاغ کا فائدہ اسی وقت ہے جب اجرائے احکام ہو۔ پیغمبر اکرم کا کام ابلاغ کے ساتھ ساتھ اجرائے احکام الہی بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نبی بھی تھے، رسول بھی تھے اور امام بھی تھے۔ نبی کا کام پیغام لانا، رسول کا کام پہنچانا اور امام کا کام ان احکامات کا اجرا کروانا ہے۔ اجرائے احکام الہیہ جو رسول اللہ کی ذمہ داری تھی، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری حج کے دوران اسے مکمل کیا اور اس پیغام الہی کو قوم و ملت تک پہنچا دیا۔ اب اجرائے احکام الہی یہ امیر المومنین کا کام تھا جو بعد رسول آپ انجام دینا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوتے ہی سقیفہ بنی سعدہ میں ایک ایسی میٹنگ کی گئی کہ جس نے غدیر کا گلا گھونٹ دیا، اور اس کے بعد ہی سے یہ تمام پریشانیاں
ملت اسلام کو جھیلنا پڑی چند لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے، چند لوگوں کی اپنی حسد، بغض، اناد، جو کچھ کہیے۔ دشمنان اسلام کی دیرینہ خواہش یہ تھی کہ اسلامی نظام میں نفوذ کیا جائے اور اس طرح سے اسلام کے پیغام کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ ابھی ہم سے جڑیں، فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اہل دل سے کہہ رہی ہے یہ مورخ کی زباں، بعد پیغمبر ہوئی تھی کس طرح سرگوشیاں، کیا دبے پاؤں چلے تھے سازشوں کے کارواں، ہاں انہی سازشوں میں ڈوبی پڑی ہے کربلا، ہاں انہی کی ایک سازشی کڑی ہے کربلا۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دبے پاؤں سازشیں چل رہی تھیں دشمنان اسلام کی، اور انہوں نے کچھ لوگوں کو مہرہ بنایا اور ان کو استعمال کیا، اور وہ لوگ مہرے کے طور پر سقیفہ بنی سعدہ میں ایک ایسا ڈیسیشن لیا گیا کہ جس نے تاریخ اسلام کے پورے دھارے کو بدل دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مرجعیت دینی امیر المومنین ہی سے وابستہ رکھے، چنانچہ آج جتنے سلسلے آپ کو تصوف کے، مشائقین کے، علماء کے، اور جو سلسلے سجادہ نشینی کے ہیں، وہ کسی اور صحابی پہ آ کے ختم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ تمام سلسلے، چاہے غوث و ولی اور جنید و حلاج اور جتنے بھی آپ کو جو ہے سلسلے ملیں گے، وہ سارے سلسلے جا کر ختم ہوتے ہیں امام العارفین علی ابن ابی طالب پر۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے غدیر کو لے کر۔ دیکھیے، ہم نے غدیر کے نام پر خود شیعوں نے کیا کام کیا۔ دیکھیے، آج بھی ہم نے غدیر کی بنیادوں کو خود شیعہ ہونے کے باوجود ہم نے اسے بھلا دیا ہے۔ جو بنیادیں ہیں غدیر کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو خلیفہ بناتا ہے تو منہ بولا خلیفہ نہیں بناتا ہے، یا پھر یہ کہ ایسا نہیں کہ جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، کے شان ہے پروردگار کی، حمد ہے اس رب جلیل کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پہ فوقیت دی ہے۔ ایسا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتا ہے، یہ بہت بڑا اشتباہ، کیونکہ معتزلی فکر کے تھے ابن ابی الحدید، لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے مفضول کو فاضل پہ فوقیت دی ہے۔ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی ہو۔ اب تقوی والے کو چھوڑ کر، امام المتقین کو چھوڑ کر، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر متقی کو متقی پہ فضیلت دے سکتا ہے؟ جو پروردگار خود یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک مکرم و محترم وہ ہیں جن کے پاس تقوی ہے، یا خود پروردگار جو یہ کہہ رہا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ نہیں جانتے، یا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ پروردگار جو آپ سے خود سوال کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا دیکھنے والے نہ دیکھنے والے، جاننے والے نہ جاننے والے، نور و ظلمات دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا نور اور ظلمات دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھیرا اجالا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب نہیں ہو سکتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اندھیروں کو اجالوں پر فوقیت دے سکتا ہے؟ جاہلوں کو علماء پہ فوقیت دے سکتا ہے؟ غیر متقیوں کو متقی پہ فضیلت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ جب نہیں دے سکتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر المومنین کے ہوتے ہوئے غیر امیر المومنین کو، امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کو ان کی جگہ پر کیسے بٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ ملت اسلامیہ سے سوال ہے۔ پھر آج ہمارے درمیان میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ جو ترجیحات ہیں قرآن کی اور غدیر کو لے کر، اس میں ہم کیا رول ادا کر رہے ہیں، یعنی ہمارا کیا نظریہ ہے؟ کیا یہ نظریہ جو غدیر کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے، جو ترجیحات پیش کی ہیں قرآن مجید میں، کیا آج ہمارے درمیان میں وہ ترجیحات ہمارے کلچر اور فرہنگ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس دو ذاکرین ہیں، ایک ممبر ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے، ایک وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو کیا ہم علماء کو ممبر پر بٹھانے پہ ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ مثال کے طور پر ہمارے پاس بیت المال ہو اور دو
جو ہے وہ دعوے دار ہوں سربراہ بیت المال کے، ایک وہ جو احکام زکوٰۃ سے، احکام خمس سے یا احکام بیت المال سے، تقسیم سے اور جو ہے یہ تمام احکام سے واقف ہیں، اور وہ ایک وہ شخص ہے کہ جو واقف نہیں ہے۔ ان دونوں میں ہم اگر سربراہ بنانا چاہیں تو کسے بنائیں گے؟ یا کسی ادارے کی سربراہی کی بات کیجئے کہ ایک ادارہ ہے اور اس کے سربراہ دو افراد ہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جو علم رکھتا ہے، ایک وہ ہے جو علم نہیں رکھتا ہے، تو ہماری ترجیح کیا ہوتی ہے؟ کیا وہی ترجیح ہے جو غدیر میں جس چیز کو ترجیح دی گئی تھی، یا وہ ترجیحات ہیں جو سقیفہ نے جس کو جو ہے بنیاد بنائی تھی؟ سقیفہ کی بنیاد کیا تھی؟ سقیفہ کی بنیاد تھی، سقیفہ علم کو ترجیح نہیں دینا چاہتا تھا، عمر کو ترجیح دینا چاہتا تھا کہ جس کے پاس عمر زیادہ ہے وہ خلیفہ بنے گا۔ اگر ہم کسی ممبر پر یا کسی سیٹ پر، کسی کرسی پر یا کسی ادارے کا سربراہ ایک ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس عمر تو ہے، تجربہ تو ہے، لیکن علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو ہم ترجیح کسے دیتے ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی متقی ہے اور کوئی متقی نہیں ہے، کوئی پابند شرع ہے، کوئی پابند شرع نہیں ہے، تو کیا ہم اس شخص کو جو متقی ہے اسے ترجیح نہ دے کر غیر متقی افراد کو، کیا اس ادارے کا، اوقاف کا، یا کسی بھی جگہ کا، کسی بھی مسجد کا یا کسی بھی ادارے کا سربراہ مقرر کر سکتے ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو غدیر کی ترجیحات ہیں اس ترجیحات کو زندہ کرنا، در حقیقت غدیر کو زندہ کرنا ہے۔ آج جس کو دیکھیے شیعہ عقیدوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، جوانوں اور بچوں کو بہکایا جا رہا ہے اور شیعوں کو کافر بتایا جا رہا ہے، جبکہ شیعہ ہی اسلام کی سچی تصویر ہیں جو رسول اور آل رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فجر میڈیا نے یہ ذمہ داری محسوس کی ہے کہ شیعہ عقائد کی حفاظت کی جائے۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ غدیر یہ بتاتا ہے کہ فاضل کو اہمیت دی جائے، مفضول کو نہیں، یہ غدیر کا مزاج ہے۔ اور سقیفائی مزاج یہ کہتا ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو فاضل پہ ترجیح دینا یہ سقیفائیت ہے۔ تو اب ہم کس چیز کی ترویج کر رہے ہیں؟ ہمارے ممبر کس بات کی ترویج میں لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے ممبر اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو قابل ہے، عالم ہے، یا اسے ترجیح دیتے ہیں کہ جو عالم نہیں ہے، جو خود یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی ادارے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں مگر ہمیں ممبر پہ بیٹھنا ہے؟ تو جو بانیان مجالس ہے ان کے نزدیک سقیفہ اہمیت رکھتا ہے یا غدیر اہمیت رکھتا ہے؟ یعنی سقیفائی ترجیحات اہمیت رکھتی ہیں یا غدیر کی ترجیحات اہمیت رکھتی ہیں؟ یعنی جس بنیاد پر امیر المومنین کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ یعنی یہ رسول اللہ نے جس بات کو ترجیح دی اور کہا کہ علی کے پاس چونکہ علم ہے لہٰذا امیر المومنین کو فضیلت حاصل ہے سربراہی کے لیے۔ اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنایا، کسی کو رسول نہیں بنایا جب تک کہ اسے علم و حکمت سے نہیں نوازا۔ کوئی نبی بتا دیجئے کہ جس کے پاس علم نہ ہو، حکمت نہ ہو، اور جس کے پاس تقویٰ نہ ہو، جس کے پاس جو ہے قرب پروردگار کی سند نہ ہو اور اسے اللہ نے نبی یا رسول بنایا ہو۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں وہ نظام علوی، وہ نظام الہی کسی بھی ہم ملک میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، ہم جو ہے اسلام اور قرآن کے تئیں ہم اپنے، مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں پوری آزادی ہے کہ ہم دارالقضاء قائم کر سکتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے درمیان میں علوی نظام کے تحت ہم جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں ہم قضاوت کر سکتے ہیں، اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، نکاح اور طلاق اور اس کے جتنے دیگر احکام جو ہے وہ ہم نافذ کر سکتے ہیں، ہم اسلامی نظام کے تحت زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے حساب سے ہم قضاوت اور عدالت برپا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اگر ہم یہ کام کر گئے تو ہم گویا ہم نے نظام علوی کو اپنایا ہے، اور قرآن مجید جیسا کہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تم اس وقت تک جو ہے مومن نہیں بن سکتے، وہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں کہ جو حکم خدا اور رسول کو نہ اپنائیں اور اس کے تحت جو ہے احکام نافذ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی مومنین ایسے ہیں جو مشرک ہیں،
وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کتنے ایسے ایمان لانے والے ہیں جو مشرک ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نظام علوی کو اپنا کر اپنے موحد ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور سلسلہ غدیری کو، ترجیحات غدیر کو عوام کے سامنے، قوم و ملت کے سامنے، ملک و ملت کے سامنے، غدیر کی وہ ترجیحات ہے جو فطری ہیں، جس کو ساری دنیا قبول کرے گی، عقل سلیم انسانی قبول کرے گی۔ غدیر فطرت کا قانون ہے، غدیر جو ہے وہ فطرت انسانی کا قانون ہے۔ دنیا کا کون سا انسان کس مذہب کا ہوگا جو غدیر کو تسلیم نہ کرے، یعنی جو عدالت کو نہ مانے، جو تقوی کو نہ مانے، جو علم کو نہ مانے، جو ان صلاحیتوں کو نہ مانے، اور یہ کہے کہ بے صلاحیت لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، جاہلوں کو ترجیح دینی چاہیے، اور جو ہے وہ نیک افراد پر بد افراد کو ترجیح دینی چاہیے۔ کون سا دین، کون سا مذہب، کون سے انسان ایسے ہیں جو ایسی بات کریں؟ یعنی دنیا کا ہر انسان غدیری مزاج رکھتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم غدیری ہیں۔ هذا علي مولاي